سے سٹارٹ کیا جائے اسلامی سال کو. اور یہ جو محرم کا مہینہ یہ کس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور وہی اگلا پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 2. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2755 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے کے روزے ہیں اور وہ محرم کا مہینہ ہے. تو محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. ویسے تو سارے ہی اللہ کے ہیں لیکن اس کو خالصتاً اللہ نے اپنے ساتھ نسبت دی ہے. جیسا کہ دنیا کی تمام مسجدیں اللہ ہی کے گھر ہیں لیکن بیت اللہ شریف کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. تو محرم الحرام چونکہ اللہ کا مہینہ ہے اس وجہ سے سیدنا عمر کے دور میں یہ طے پایا کہ ہجرت والے سال سے سن ہجری کا آغاز کیا جائے اور محرم کو پہلا مہینہ جو ہے یہ رکھا جائے. اور اس محرم کے مہینے میں بھی خصوصاً عاشورہ کا جو دن ہے، یہ عاشورہ کہتے ہیں 10 تاریخ کو، اور یہ عاشورہ کا لفظ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. یہ کوئی اہل تشیع کی ڈیوائز کی بھی ٹرم نہیں ہے، یہ اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ریفرنس سے ہی بات ملتی ہے کہ عاشورہ کا جو دن ہے 10 محرم الحرام کا دن، یہ پرٹیکولر اسلام سے پہلے بھی بڑی عزت والا دن سمجھا جاتا تھا. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کم از کم 50 احادیث موجود ہیں عاشورہ کے دن کے بارے میں. صرف تقریباً 25 احادیث صحیح بخاری میں ہیں اور تقریباً 30 کے قریب جو ہے وہ صحیح مسلم میں، اور وہ دونوں ہی تقریباً متفق علیہ ہیں سوائے 1-2 کے. یعنی ایسی ہیں جو کامن ہیں، بخاری میں بھی موجود اور مسلم میں بھی موجود. چنانچہ انہی میں سے ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ قریش میں بھی عاشورہ کا دن جو ہے اس کا روزہ رائج تھا پہلے سے ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ حکم فرمایا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھیں. لیکن جب رمضان المبارک کا مہینے کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی کہ جس کی مرضی 10 محرم کا روزہ رکھے، جس کی مرضی نہ رکھے. یعنی پھر ایز این obligation یہ روزہ نہیں رہا، یہ آپشنل بن گیا. ایک اور حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے، ہجرت سے پہلے بھی یہ صحابہ روزہ رکھ رہے تھے، ہجرت کر کے جب مکے سے مدینے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز آبزرو کی کہ جو یہودی ہیں وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں. تو پوچھا ان سے کہ تم لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ 10 محرم والے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعونی لشکر ڈبو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر. تو انہوں نے کہا، ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں، دوسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، اور تیسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کا دن ہے. اور ظاہر ہے کہ جتنے بڑے بڑے دن ہیں ان کو بھی ایام اللہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے دن ہے. تو ہم اس کی خوشی میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں بنسبت تمہارے. تم تو ٹیمپرڈ دین کو فالو کر رہے ہو، ہم تو اسی دین کی کنٹینیوشن کو لے کر چل رہے ہیں. تو پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے. بلکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2746 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تمہارے 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. عاشورہ کا روزہ. اسی لیے جب یہ 10 محرم آنے والی تھی تو ہم نے بھائیوں کو SMS کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا کہ اس کے روزے کا اہتمام کریں. اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2666 نمبر کہ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہود و نصارہ کا دن ہے کہ وہ خوشی کے طور پر مناتے ہیں 10 محرم الحرام کو، کیونکہ نصارہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے، یہودی تو پرٹیکولر مانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، تو یہ تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا. کس تاریخ کا؟ 9 کا. اب یہی الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر، لیکن اس میں جب بھی اہل سنت اس حدیث کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں 9 کا بھی رکھوں گا. وہ کیوں؟ وہ فہم ہے اس حدیث کے راوی کا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. ویسے ایک ضعیف حدیث بھی موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 755. شیخ البانی اپنے منہج کی غلطی کی وجہ سے اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. ہے وہ حدیث ضعیف کیونکہ اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ سما کی تصریح نہ ہو. لیکن اس حدیث کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سلف کا منہج بھی لکھ دیا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، وہ کہا کرتے تھے کہ 2 روزے رکھو، 9 کا بھی اور 10 کا. محمد زبیر ہے، انڈیا سے بات کر رہا ہوں. میں ایک 7-8 سال مدرسے میں پڑھا تھا، سنت جماعت کے مدرسے میں. تو شیعہ لوگوں کو وہ لوگ کافر کہتے ہوئے
हम करीब भी नहीं गए। उसके बाद मदरसे से फारिग होने के बाद मैं बैयत हुआ आप क्या हो गया? एक शेख से। वो शेख ने मुझे, जी अच्छा, हेलो, बैत किया आपने किसी शेख से? जी जी, एक शेख से बैयत किया। तो वो शेख ने मुझे बताया कि आपका वीडियो लिंक भेजे, तो हक ये है, यानी वो भी सुन्नत अहले सुन्नत हैं, मगर शिया का जो भी अकीदा है वो अभी अभी सीख रहे हैं, अच्छा, सीख के उसको अपना रहे हैं। इसलिए मुझे भी वो दावत दी है कि आप सुनो, उनसे सवाल करो और तुमको हक समझ में आएगा। अब मैं खुद एक आलिम हूँ। ये आने की वजह जो है खास तौर पर ये मौजू अहादीस है जो मुआविया के जमाने में घड़ी हुई थी। तो मुझे अब एक सवाल क्या है, ये जब भी मुहर्रम का महीना आता है, यानी ये टर्निंग पॉइंट है, यानी एक इंसान को सही हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के ऊपर मोहब्बत आने के लिए बहुत जरूरी महीना है। उस महीना आते वक्त ये आशूरा का रोजा आके उस सबको भुला देता। सब इस उन्वान में बात करना शुरू करते, जो भी मस्जिद है सब मस्जिद में आशूरा के रोजे की फजीलत इसी के बारे में बात करते हैं। मैं जहां तक तहकीक किया, मेरे शेख ने भी कहा कि ये आशूरा का रोजा ये बिल्कुल ये है, मौजू हदीस है। जी, मेरा सवाल क्या है, तो आशूरा का रोजे के बारे में क्या आपका नजरिया है? यानी आशूरा का रोजा हमारे नजदीक भाई साहब ये जो जमाअत मुखालिफीन ने आपकी खिदमत में अर्ज करें कि इस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है, तो इस दिन बहुत ही जो है मुसीबत का दिन है, और ये नहस दिन है, और ये कोई बरकत का दिन नहीं है। और अहले बैत ताहीरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जो इस दिन रोज़ा रखता है उसका सवाब उतना ही होगा जो इब्न मरजाना, उबैदिल्लाह इब्न मरजाना का सवाब है, उतना ही सवाब होगा उसका। तो हमारे नज़दीक इसका कोई फजीलत नहीं है आशूर के रोज़े का ओके, बल्कि हमारे नज़दीक, बल्कि हमारे यहाँ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि ये अहादीस सब मनगढ़ंत हैं कि ये कि इस दिन की रोज़े की बरकत है, उस दिन के रोज़े की फजीलत है। मैं आपकी खिदमत में दिखाऊं किताब अमाली है शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह की। इस किताब में अल्लाह ताला को जज़ाए खैर दे, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि इस किताब में हदीस है मैसम तम्मार से, यहाँ पर सफ़ा नंबर 767 में, बल्कि ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। भले फसौम आशूरा, माशाअल्लाह जी, आशूर के दिन के रोज़े के मुतालिक मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने फरमाया, क्या फरमाया, ज़ाक यौम क़ुतिल फ़ीहिल हुसैन अलैहिस्सलाम, वो वही दिन है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है। फ़इन कुन्त शामिलन फ़सौम, अगर तेरे लिए उस दिन खुशी का दिन है तो उस दिन रोज़ा रखना। किताब फ़ुरूअ काफ़ी जिल्द नंबर 4 में किताब सियाम में यहाँ पे एक बाब है, बाब सौम अरफा व आशूरा, आशूर के दिन और अरफा वाले दिन रोज़ा रखना। तो यहाँ पे कई एक हदीस हैं, एक हदीस यह है, मुलाहिज़ा फरमाइए, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, भले मन सामहु कान हज़्ज़ुहु मिन सियाम ज़ालिकल यौम हज़्ज़ु इब्न मरजाना व आल ज़ियाद, जो इस दिन रोज़ा रखे आशूर के दिन उसका उतना ही सवाब होगा जितना सवाब उबैदिल्लाह इब्न मरजाना और आल ज़ियाद का है। भले ठीक है ना, इससे शदीद मना है। और हमारे पास हदीस है कि मीसम तम्मार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, किताब में किताब अमालिया सदूक में कि वो लोग ये सब हदीस अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बेटा का कत्ल होगा आशूर के दिन, और जमात मुखालिफीन हदीस गढ़ेंगे, हदीस बनाएंगे कि ये दिन जो है बरकत का दिन है, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तौबा कबूल हुआ, नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जो है किनारे पे लगी है, यूनुस अलैहिस्सलाम का तौबा कबूल हुआ, ये सब हदीस ये लोग गढ़ेंगे।